الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون صدق الله مولانا العظیم صدق اللہ مولانا۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن و حدیث میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے۔ ملت متحد ہو کر جو کام کرتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اور اگر ملت میں اختلاف ہو جائے تو بے برکتی بھی ہوتی ہے اور آپس میں نزاعات بھی شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہوا اکھڑ جاتی ہے، شان گھٹ جاتی ہے، ملت کی شان گھٹ جاتی ہے۔ تو اتحاد و اتفاق پر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ کے دین کی رسی سب مل کر مضبوط پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ پھر اسی مضمون کو کہا کہ متفرق مت ہو جاؤ، جدا جدا مت ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں جھگڑو مت، لڑو مت، لڑو گے تو پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ متحد رہو گے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے انجام پائے گا، اختلافات رونما ہو جائیں گے۔
تو ہوا خزی ہوگی. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر مثال دی. مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے. ان میں 100-125 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی. ایک قلعہ تھا بعاث. اس قلعے کے پاس میں ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھا تھا، کسی سے بات کر رہا تھا. دوسرا ویسے ہی کھڑا تھا. گھوڑے نے دم جھٹکی تو اس کے منہ پر لگ گئی دم. اس کو غصہ آیا اور اس نے گھوڑے کی دم کاٹ ڈالی. اس زمانے میں ہر آدمی فوجی ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس ہتھیار ہوتے تھے. یہ تو اب حکومتوں نے ہتھیار لے لیے، کسی کی جیب میں چاقو بھی نہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو ملک کا ہر آدمی فوجی ہوتا تھا اور ہر ایک کے پاس ہتھیار ہوتا تھا. تو اس نے گھوڑے کی دم کاٹ ڈالی. بس یہاں سے جھگڑا شروع ہوا تو 125 سال تک یہ جھگڑا چلا، لڑائی ہوتی رہی. یہ قبیلہ غالب آ جاتا، ایک ہار جاتا، تو پھر تیاری ہوتی. 5-10 سال میں ہارا ہوا قبیلہ طاقت پکڑ لیتا، پھر لڑتے. پھر ایک ہارے گا، ایک جیتے گا. تو جو ہارے گا وہ پھر 5-10 سال انتظار کرے گا، جب طاقت پکڑ لے گا پھر لڑیں گے. اس طرح سے 125 سال تک جنگ ہوتی رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو ایک کر دیا، اوس و خزرج کو ایک کر دیا. هو الذی الف بین قلوبکم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم. اللہ نے دونوں قبیلوں کے دل جوڑ دیے. اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دی جاتی تو بھی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی تھی ان کو. 125 سال کی لڑائی چلی آ رہی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بات چاہیں تو وہ عزیز و حکیم ہیں، زبردست ہیں. جب ان کی حکمت کا تقاضا ہوا تو دونوں قبیلوں کو شیر و شکر کر دیا، دونوں قبیلے مل گئے. تو قرآن نے اس مثال کو بیان کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. جب تھے تم دشمن، بس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم کو ایک ملت بنا دیا. اس طرح سے سب پوری ملت مل کر متحد ہو کر اللہ کے دین کی رسی مضبوط پکڑو، کھینچو. دوسری مثال لو. بہت پرانے زمانے میں عدنان اور قحطان 2 بھائی تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدنان میں مبعوث ہوئے ہیں، اور مدینہ میں جو اوس و خزرج 2 قبیلے تھے یہ قحطانی. پتہ نہیں کتنا زمانہ پہلے یہ 2 بھائی آپس میں لڑے اور اتنی سخت لڑائی ہو گئی کہ ایک مکے میں رہ گیا اور ایک یمن میں چلا گیا. لیکن پرانی عداوتیں ان کے درمیان میں باقی تھی. جیسے ہمارے ہندوستان میں عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آرینوں کی اور ڈراویز کی جنگ ہوئی ہے، مہابھارت. آج 4000 سال ہو گئے
مگر آج بھی دشمنیاں آریوں میں اور ڈراویز میں دشمنیاں دلوں کے اندر ہیں. یہ رام کو پوجیں گے، وہ راون کو پوجیں گے. یہ گائے کو ماتا کہیں گے، وہ گائے کو کھائیں گے. ان کے مندروں میں جاؤ تو مورتیوں کی شکلیں اور ہیں، اور ادھر جنوب میں چلے جاؤ مندروں میں تو ان کی شکلیں اور ہیں. وہ دشمنی آج تک نہیں نکلی. تو اسی طرح سے عدنانی قبائل میں اور قحطانی قبائل میں جو دشمنی تھی وہ باقی تھی. اب مدینہ میں قحطانی قبیلے تھے، اوس و خزرج تھے. اب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو عدنانی بھی یہاں آ گئے. تو اب جو پرانی دشمنیاں وہ تو رنگ لائیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق. حضور تو اور مہاجرین سب عدنانی ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جیسا آج کل بھی آرین پورے ہندوستان پر چھائے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے ہیں، ڈراویز کو کچھ نہیں سمجھتے. اسی طرح سے عدنانی، تو ان عدنانیوں سے کہا، مہاجرین سے کہا ان انصار سے محبت کرو. انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. یعنی جس میں پکا ایمان ہے وہی مسلمان بھائی سے محبت کرے گا، چاہے پرانے کتنی دشمنیاں ہوں. یہ مسلمان ہیں تو مسلمان بھائی سے محبت تو اہل ایمان کریں گے. اور اگر کسی کو انصار سے بغض اور نفرت ہے تو یہ ایمان میں کھوٹے پن کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. اس ارشاد پاک کی وجہ سے انصار اور مہاجرین ایک ہو گئے، دو ہی رہی ہی نہیں. انصار نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں بسایا، اپنے باغات میں زمینوں میں شریک کیا، اور سب نے مل کر اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑا. تو انہوں نے صحابہ نے 4 دانگ عالم اسلام کو پھیلا دیا. اگر وہ سب مل کر متحد ہو کر کے کام نہ کرتے تو یہ ناممکن تھا. عرب مٹھی بھر تھے، کوئی اقتصادی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی فوجی ان کی طاقت نہیں تھی، اور پڑوس میں 2 سپر پاور تھے، ایران اور روم. وہ سب نگل جاتے، ان کو کھا جاتے. لیکن سب نے متحد ہو کر کے مقابلہ کیا تو ایران تو ختم ہو گیا اور روم پسپا ہو گیا، قسطنطنیہ تک پیچھے دب گیا. یہ اتحاد کی طاقت تھی. تو جیسے اللہ تعالی نے انصار کے 2 قبیلے اوس و خزرج کو شیر و شکر کر دیا، اللہ نے عدنانی اور قحطانی قبائل کو شیر و شکر کر دیا، اور سب ایک ہو کر نیک بن کر انہوں نے دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے کام کیا، تو ساری دنیا میں دین پہنچا. تو اللہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کے فضل سے تم بائے بائے ہو گئے. پھر دونوں فریقوں میں یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، عدنانی بھی کافر، قحطانی بھی کافر، اوس بھی کافر، وہ بھی کافر. جہنم کے کھڈے کے کنارے پر پہنچ گئے، بس گرنے ہی والے تھے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنی تعلیمات بھیج کر کے جہنم سے سب کو رستگاری عطا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے تو اب اللہ کے دین کے لیے تمہیں ہی کھڑا ہونا ہے. جیسے تم جہنم کے کھڈے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، گرنے ہی والے تھے، اللہ نے بچا لیا، تو اب دوسرے جو لوگ گرنے ہی والے ہیں ان کو بچاؤ.
تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے، اب دوسرے سارے جو جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں ان کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ بندے راہ راست پائیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں میں بہت فرقے ہو گئے ہیں، تو جو گمراہ فرقے ہیں ان کو چھوڑو، ان سے تو اتحاد نہیں ہوگا۔ ان سے اتحاد کرو گے تو حق کا نقصان ہوگا، باطل کو فروغ ملے گا۔ میں ایک مرتبہ حیدرآباد میں گیا، ایک مدرسہ اشرف العلوم ہے، وہاں مجلس ہوئی۔ مجلس میں بعض لوگوں نے جماعت اسلامی اور مودودیوں کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلایا۔ تو دوسرے دن ان کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے اس شہر میں ہم سب مل کر کے رہ رہے ہیں، آپ نے بات چھیڑ کر کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دی۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، حق اور باطل کے درمیان میں ملے بغیر اتحاد ہو سکتا ہے، اور ایسا اتحاد کہ حق اور باطل کا امتیاز بھی نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملے بغیر اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں مسلکی مسئلہ ہو تو اہل السنہ والجماعہ اکٹھا ہوتے ہیں، دوسرے فرقوں کو استعمال نہیں کرتے، لاتے نہیں۔ اور ملی مسئلہ ہو تو سب فرقے اکٹھا ہوتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا ایک باڈی ہے، اس میں قادیانیوں کے علاوہ سب فرقے ہیں، بلکہ شیعوں کا ایک بڑے قلب صادق ہیں، وہ نائب صدر ہیں۔ مسلم پرسنل لا وہ ملی مسئلہ ہے، تو مسلکی مسئلہ ہوگا تو اہل حق اکٹھا ہوں گے، گمراہ فرقوں کو نہیں۔ ملی مسئلہ ہوگا تو جو بھی مسلمان ہے اس کو اکٹھا کریں گے، اور ملکی مسئلہ آئے تو پھر ہندو، عیسائی، پارسی، مسلمان سب مل کر کے متحد ہوں گے۔ اس کے بغیر ملکی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملی مسئلہ اس کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ ملکی مسئلے کی میں مثال دوں، جب جنگ آزادی ہوئی تو اپنے اکابر نے ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کیا کانگریس میں، کہ کانگریس میں ہندو مسلمان مل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ لیگ نے مخالفت کی کہ اسلام اور کفر ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع ہو جائیں گے۔ اپنے اکابر نے کہا کہ یہ کوئی ملی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ملکی مسئلہ ہے، اور ملک کو آزاد کرانا ہے تو سب کو مل کر کے ایک آواز اٹھانی ہوگی، تو دشمن ملک سے جائے گا، ورنہ نہیں آزادی ہوگی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس بات کی کہ اگر مسلکی مسئلہ ہے تو اہل حق اکٹھا ہوں گے، گمراہ فرقوں کو نہیں لیں گے۔ ملی مسئلہ ہے تو تمام اسلامی فرقے اکٹھا ہو کر کے، اور ملکی مسئلہ ہے تو ملک کے سبھی لوگ اکٹھا ہوں گے۔ یہ ایسا اتحاد ہوگا۔ ایک مثال میں دوں، ہمارے ایک بہت بڑے آدمی تھے، بڑے اچھے، بہت جید عالم تھے، حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور بہت جید علم تھا ان کا، بہت مضبوط علم تھا ان کا۔ وہ فقہی سیمینار کرتے تھے، انہوں نے چاہا کہ ایک سیمینار دارالعلوم دیوبند میں کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، مجھ سے تو بڑے انتقال ہو گیا ان کا، مجھ سے بڑے تھے لیکن میں سیمینار میں جاتا تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ محتمم صاحب سے کہہ کر ہمیں ایک سیمینار کرنے کی اجازت دلا دے، خرچہ ہم سب کریں گے، دارالعلوم کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا، وہ دارالعلوم میں ایک سیمینار کرنے کی ہمیں اجازت دے دے۔ میں نے محتمم صاحب سے کہا، محتمم صاحب نے اجازت نہیں دی،
موجودہ محتمین نے، اس سے پہلے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب قدس سرور نے اجازت نہیں دی، اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ مولانا مجاہد الاسلام صاحب کے سیمینار میں غیر مقلد بھی آتے ہیں، مودودی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، علی گڑھ کے ایجوکیٹڈ بھی آتے ہیں، اور حنفی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں، سبھی آتے ہیں۔ اگر دارالعلوم میں یہ سیمینار ہوگا تو مسلک مشتبہ ہوگا، دنیا کہے گی کہ اب دیوبندیوں کا بریلویوں سے کوئی اختلاف نہیں رہا، بریلوی بھی دارالعلوم میں جا کر سیمینار کر کے آئے، دیوبندیوں کا مودودیوں سے کوئی اختلاف نہیں رہا، دیوبندیوں کا غیر مقلدین سے کوئی اختلاف نہیں رہا، وہ سارے دارالعلوم میں سیمینار میں کر کے آئے، تو مسلک مشتبہ ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی دیوبند اپنے موقف سے ہٹ گیا، اجازت نہیں دی۔ مجھے تو مثال یہ دینی ہے کہ مسلکی جب مسئلہ آئے گا تو اہل حق ہی اکٹھا ہوں گے، گمراہ فرقوں کو نہیں لیا جائے گا، اور ملت کا مسئلہ ہے تو پھر تمام اسلامی فرقے اکٹھا ہوں، ایک ساتھ اکٹھا ہوں، اور کوئی ملکی مسئلہ ہو تو ملک کے سبھی فرقے اکٹھا ہو کر کے، تو یہ درجہ بدرجہ اتحاد ہے، اس اتحاد ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں، کام چلتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اس ملک میں اپنے لوگوں میں بھی طرح طرح کے اختلافات ہیں، ہر شخص کی رائے الگ ہے، پارٹی الگ ہے، 1.5 انچ کی مسجد الگ ہے، یہ ملت کے لیے نیک فال نہیں ہے، مسلک کے لیے نیک فال نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے طاقت گھٹے گی۔ میں اس کی مثال دوں، دیکھو اس وقت میں ایک ملک کے طلباء دین پڑھنے کے لیے دوسرے ملک میں نہیں جائیں گے، نہیں جا سکیں گے، گورنمنٹ ویزا ہی نہیں دیں گی، نہ افریقہ جا سکو گے، نہ پاکستان جا سکو گے، نہ انڈیا آ سکو گے۔ صورتحال ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس ایسی صورت میں ہر ملک کو اپنا چمن آباد کرنا ہے، اپنا باغ لگاؤ، اپنے باغ کا پھل خود کھاؤ، کوئی دوسرے باغ سے پھل نہیں کھانے دے گا۔ لہذا ہر ایک کو، ہر ملک کو اپنے یہاں دین کی تعلیم کے لیے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دین کی تعلیم کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ آپ طلباء کو بھیج دیں گے فلاں ملک میں جاؤ اور وہاں سے مولوی بن کر آؤ، اب یہ حکومتیں اس کو برداشت نہیں کریں گی۔ اور الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ امریکہ بھی پیش قدمی کر رہا ہے، اور آپ کا ملک امریکہ سے بھی آگے ہے۔ یہاں اس سلسلے میں پیش قدمی زیادہ ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے۔ اس مسجد والوں کا نظام الگ ہے، اس مسجد والوں کا نظام الگ ہے، اس مسجد والوں کا نظام الگ ہے، تو کیا ہر مسجد میں دارالعلوم ہوگا؟ اور ہر مسجد میں دارالعلوم ہو جائے گا تو پھر ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جائے، پھر کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے۔ مجھے مثلا آپ کے اسی مسجد میں گزشتہ سال ایک لڑکا فارغ ہوا، 9 لڑکیاں فارغ ہوئی، ایک لڑکے کو لے کر بیٹھے، دوسری مسجد والا بھی 2 لڑکوں کو لے کر بیٹھے گا، تیسری مسجد والا 3 لڑکوں کو لے کر بیٹھے گا، تو کتنی انرجی ضائع ہوگی، کتنی طاقت خراب ہوگی۔ اور یہ سب مل کر کے ایک متحدہ کام کریں تو تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہوگا۔ یہ اختلاف کا یہ نقصان ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بھی سوچنا ہے کہ ایک لڑکا اور 9 لڑکیاں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو الٹا ہو گیا۔
9 لڑکے اور 1 لڑکی ہوتی تو چلو بات ٹھیک ہے، لیکن تو بات الٹی ہو گئی۔ یہ لڑکیاں جن کو عالمہ بنایا ہے، اگر آپ لڑکوں کو عالم نہیں بناؤ گے تو یہ لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکیں گی، اور لڑکا بھی عالم ہوگا تو نباہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں انڈیا میں حیدرآباد سب سے آگے ہے لڑکیوں کو عالمہ بنانے میں، بلکہ مفتیاں بھی بنا رہا ہے۔ حیدرآباد میں کئی مدرسے لڑکیوں کو مفتی بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک سیمینار میں جمیعت علماء کا ایک سیمینار تھا، اس میں گیا تو ایک بات لوگوں نے بتلایا کہ حیدرآباد میں عالمہ اور مطلقہ یہ لازم ملزوم ہے، جو بھی عالمہ ہے وہ مطلقہ ضرور ہے۔ کیوں؟ جب جاہل شوہر ملے گا تو وہ تو عالمہ ہے، نباہ نہیں کر پاتی اس کے ساتھ، اور علم پختہ ہو تو نباہ کر بھی لے تو کچا علم ہے، کریلا نیم چڑھا۔ تو اس لیے لوگوں نے بتلایا کہ حیدرآباد میں عالمہ اور مطلقہ یہ لازم ملزوم ہے۔ بس میرے بھائیوں، لڑکیوں کو عالمہ بنا کر کے کہاں کھپاؤ گے؟ ان کو کھپانا ہے تو لڑکوں بھی عالم بناؤ، تاکہ ان کا آپس میں جوڑ ہو تو کوئی نتیجہ بہتر نکلے۔ اس لیے جو اس ملک میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یہاں لوگ آئے ہیں کمانے کے لیے، اکانومی کی بنیاد پر آئے ہیں، ڈگری لے کر کے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لڑکوں کو تو اسکول کی تعلیم دے تاکہ وہ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے۔ مدرسے میں جائے گا کیا ملے گا؟ اور لڑکیوں کو اس لیے عالمہ بناتے ہیں کہ اسکول میں جائے گی تو بیچارے کی عزت خراب ہو جائے گی، تو کم سے کم عزت تو بچ جائے گی، چاہے اس کو کچھ آئے یا نہ آئے، عزت تو بچ جائے گی۔ یہ اچھا نظریہ ہے، مگر لڑکوں کے تعلق سے غلط نظریہ ہے۔ لڑکیاں صرف عالمہ بنیں گی اور لڑکے عالم نہیں بنیں گے تو یہ لڑکیاں دو گے کس سے؟ اور جاہلوں کو دو گے تو نباہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ملک میں ضروری ہے کہ سارے مل کر، مسلک مل کر، متحد ہو کر مدارس کا نظام بنایا جائے، اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہو بہت اچھا کرتے ہو، اس کے ساتھ لڑکوں کو بھی تعلیم دو، تب جا کر کے مسئلہ پورا حل ہوگا، اس کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمہ اللہ ایک مثال دیتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے۔ عرب جو ہیں دشمن کے ہاتھ میں بک گئے یا عورتیں بن گئے۔ اب جو یہ کرتا پہنتے ہیں ٹخنوں تک کا، یہ مردوں کا کرتا نہیں، عورتوں کا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا رکھو۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کے کرتے سے 1 بالش تک کرتا نیچا رکھیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اس صورت میں تو پیر نظر آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا پھر 1 ہاتھ نیچا رکھے۔ گویا مردوں کا کرتا زمین سے 1 ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، کم و بیش اینچ کے حساب سے نہیں، لیکن زمین سے 1 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے۔ آج عربوں کے کرتے تو زمین سے گھسٹتے ہیں، تو عورتوں کے کرتے ہیں، اور جو لباس پہنو گے اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ تو عرب یا تو دشمن کے تعلیم سے متاثر ہو کر انہی کے ہو گئے۔ آج جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں ان میں سربراہ انہی کے پڑھائے ہوئے بیٹھے ہیں،
اور باقی عام پبلک رہ گئی، وہ لمبے لمبے کرتے پہن کر کے سب عورتیں بن گئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی۔ تو اسلام کی گاڑی میں پیٹرول نہیں رہا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے۔ آج عرب کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا میں اسلام کی شان، آن، بان بن جائے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کے چلاتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلاتے ہیں۔ جب دھکا دے کر چلاتے ہو تو اس میں اتحاد چاہیے، سب مل کر ایک ساتھ دھکا دیں گے تو گاڑی چلے گی۔ اور اگر دو نے آ کر دھکا دیا وہ چلے گئے، دوسرے دو نے آ کر دھکا دیا وہ چلے گئے، تیسرے دو نے دھکا دیا تو گاڑی وہیں رہے گی، سڑکے گی نہیں، آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، مسلک کو ہم اہل حق، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار فقہا کے جو مقلدین ہیں وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، اہل حق ہیں۔ اس اہل حق کے یہ مسلک کے جو ان سب کو متحد ہو کر کے دین کے کام کرنے ہوں گے۔ دین کے کاموں میں صرف مدارس عربیہ ہی نہیں، بوائے اسلامک اسکول قائم کرو، گرل اسلامک اسکول قائم کرو۔ اللہ نے ہمیں 4 پیسے دیے، وہ 4 پیسے اناپ شناپ مت اڑاؤ، گھر کو سجانے میں مت اڑاؤ، تفریح میں مت خرچ کرو، اپنی نسل پر خرچ کرو۔ مجھے یہ بتلایا لوگوں نے کہ بعض جوان جو حفظ کر کے اسکول میں گئے تو اسکول میں جا کر شراب بھی پینے لگے۔ حافظ ہے تو شراب بھی پینے لگا۔ کیوں؟ اس کو قرآن کے الفاظ تو آپ نے اس کو رٹا دیا، حافظ تو کر دیا، لیکن قرآن کو سمجھا تو ہے ہی نہیں وہ۔ تو اس کو کم سے کم اتنا پڑھاؤ کہ وہ قرآن کو سمجھے، دین کو سمجھے، تو اس طرح گمراہ ہونے سے بچے۔ اور دنیا بھی پڑھانی ضروری ہے۔ اور دونوں چیزیں کیسے ہوگا؟ اپنا اسکول قائم کرو، دین کا ایک پیریڈ، 2-3 پیریڈ دین کے رکھو، باقی دنیا کے رکھو، اور اسکول کی تعلیم سے مضبوط تعلیم دو۔ لڑکیوں کے مدارس بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے، لڑکوں کے مدارس قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسکولیں قائم ہوگی تو پھر آگے کالجز بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب ہر مسجد اپنا الگ کالج نہیں قائم کر سکتا ہے، ایک پورا شہر مل کر ایک کالج قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مسجد اپنا دارالعلوم الگ کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگے۔ سب مل کر کے، سارا شہر مل کر کے ایک ساتھ کام کرو تو تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہوگا۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی کہ ایک بنو، نیک بنو۔ صرف ایک ہونے سے بھی کام نہیں چلتا، ہندو بھی ایک ہیں، عیسائی بھی ایک ہیں، لیکن وہ نیک تو نہیں ہے۔ ان کا ایک ہونا دین اسلام کے لیے کیا مفید ہے؟ لیکن اگر مسلمان ملت اسلامیہ متحد ہو جائیں اور پھر وہ دیندار بھی بن جائیں تو دین کا چرچا 4 دانگ عالم پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما،
ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما، میرے مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ملت اسلامیہ کو متحد فرما، یا اللہ دین کے کاموں میں ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ملک میں مضبوط مدارس عربیہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساری ملت کو مل کر دین اور دنیا کے معاہد، دین اور دنیا کے مدارس قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کسی ٹینشن میں ہیں ان کے ہموم و غموم کو دور فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان